نیکسٹ ہمارے پاس کلاس ڈی کہتی ہے کہ وہ گڈ کیریکٹر کا ہونا چاہیے اور وہ اس چیز کے لیے مشہور نہ ہو کہ اس نے اسلامک انجنکشنز کو وائلیٹ کیا ہے. He must not commonly known as the one who violates Islamic injunctions. Clause E کہتی ہے that he must have adequate knowledge. اس کے پاس sufficient knowledge ہونی چاہیے. کس کا knowledge ہونا چاہیے؟ اسلامک ٹیچنگز کا، اسلامی تعلیمات کا. اور جو obligatory duties اس کو اسلام نے بتائی ہوئی ہیں، جو فرائض اسلام نے بتائے ہوئے ہیں، وہ ان کو پریکٹس کرے اور وہ abstains from major sin رہے، means کہ وہ کبیرہ گناہوں سے دور رہے. کلاس ایف کیا کہتی ہے؟ ہی مسٹ بی سیگیشیس، مطلب اسے سمجھدار ہونا چاہیے. رائٹیس مینس کہ وہ پارسا ہو، اور نان پروفلیگیٹ مینس کہ وہ فاسق نہ ہو، کھلے عام گناہ نہ کرتا ہو، آنیسٹ اور امین ہو. اگست کے قریب ہم آخری میری میٹنگ تھی جنرل باجوہ سے، تو انہوں نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے اوپر فائلیں ہیں، آپ کے لوگوں کے آڈیوز ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، اور مجھے کہتے کہ آپ بھی پلے بوائے تھے. میں نے کہا میں تھا، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ تھا، میں تو ایک گناہ گار آدمی تھا. چیف جسٹس کے اوپر جس طرح کا پریشر ڈالا جا رہا ہے، جس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے یہ مافیا، جو ججز کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، میں آج یہ مافیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری قوم ملک کے ججز کے ساتھ کھڑی ہے. آرٹیکل 6 ڈیل کرتا ہے ہائی ٹریزن کے ساتھ. ہائی ٹریزن سنگین غداری. اب کس کے ساتھ غداری ہے؟ اسٹیٹ کے ساتھ آپ کی غداری ہے. آپ کی ریاست کے ساتھ آپ لائل نہیں ہو. اگر آپ ریاست کے ساتھ لائل نہیں ہو، دیٹ مینز یو آر کمیٹنگ دی آفینس آف ہائی ٹریزن. اب ہائی ٹریزن کیا ہے؟ آرٹیکل 6 کی کلاس 1 کہتی ہے، سب سے پہلے آتی ہے ایبروگیشن. ایبروگیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کو ایبولش کر دینا. دیٹ مینس ایبولش سے کیا مراد ہے؟ یو آر ٹوٹلی ٹرمینیٹنگ دی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کو بالکل ٹرمینیٹ کر دینا، بالکل ختم کر دینا. پہلی چیز کانسٹیٹیوشن کی ٹرمینیشن. سیکنڈ ہے سبورین. سبورٹس کرنے سے کیا مراد ہے؟ سبورین مینس ٹو برنگ a complete downfall. اب ڈاؤن فال سے کیا مراد ہے؟ دیٹ مینس ٹو اوور تھرو دی کانسٹیٹیوشن، ٹو روئن دی کانسٹیٹیوشن. اردو میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو سبوتاج کرنا، تخریب کر دینا. دیٹ مینس ڈسٹرکشن آف دی بیسک ایسنس اینڈ مورالٹی. اگر کوئی پرسن کانسٹیٹیوشن کو اوور تھرو کر رہا ہے پھر بھی وہ ہائی ٹریزن کا مرتکب ہوگا. تھرڈ آتا ہے ہمارے پاس سسپینڈ کر دینا. اب سسپینشن سے کیا مراد ہے؟ سسپینشن مینس ٹو اسٹاپ دا کانسٹیٹیوشن فرام بینگ ایکٹیو. اب ادھر ٹیمپرری بیسس پہ یا پھر پرماننٹلی آپ اس کو اسٹاپ کر رہے ہو. ہولڈ ان ابینس. اب ہولڈ ان ابینس سے کیا مراد ہے؟ مینس ٹو سے کہ سیٹ اسائڈ کر دینا کانسٹیٹیوشن کو ٹیمپرری بیسس کے لیے. اب کانسٹیٹیوشن کو سیٹ اسائڈ کب کر دینا؟ جب ملک میں کیوس کی سچویشن پیدا ہو جائے، جب ملک میں افراتفری کے حالات پیدا ہو جائیں، تو ایسی صورت میں کانسٹیٹیوشن کو ٹیمپرری بیسس پہ سائڈ پہ رکھ دینا. سیکنڈ کلاس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پرسن کسی دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، کسی دوسرے کی مدد کر رہا ہے، اس کے ساتھ کولیبریٹ کر رہا ہے ان تمام ایکٹس کو پرفارم کرنے کے لیے جو کلاس 1 میں مینشن ہوئے ہیں، یا پھر کسی پرسن کو ابیٹ کر رہا ہے. ابیٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ انسٹیگیٹ کرنا، کسی بندے کو ورغلانا، کسی دوسرے پرسن کو ایسے ایکٹ پرفارم کرنے کے لیے ورغلا رہا ہے، تو یہ پرسن بھی ہائی ٹریزن کا مرتکب ہوگا. اب آلدو اس پرسن نے یہ سارے ایکٹس خود پرفارم نہیں کیے، لیکن وہ کسی دوسرے پرسن کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے یہ تمام ایکٹس پرفارم کرنے کے لیے، تو دیٹ پرسن ول آلسو بی فاؤنڈ گلٹی آف دی ہائی ٹریزن. کبھی بھی ہم نے عدلیہ کے اوپر کبھی بھی ذاتی الزام نہیں لگائے، پیسہ لینے کا الزام نہیں لگایا، رشتہ داری پہ فیصلے کرنے کا الزام نہیں لگایا، کبھی بھی نہیں. یہ کام جو ہے سپریم کورٹ پہ حملے کروانا یا فزیکلی وہاں پہ اپنے جتھے بیچ کے سپریم کورٹ کے اوپر، یا سوشل میڈیا کے ذریعے، یا ان کے لیڈرز جو خود کہیں کہ ہمارے پاس ججوں کی ویڈیوز ہیں
اور ہمیں اور اگر ججز جو ہیں وہ ٹھیک فیصلے نہیں دیں گے تو ہم ویڈیو ریلیز کر دیں گے. یہ ہمارا کام نہیں ہے, مسلم لیگ نون کا کام ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ آرٹیکل 6 اپلائی ہوتا نا تو شاہد خاقان عباسی اور ان کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ پھانسی کے تختے پہ جھول چکے ہوتے اب تک, کیونکہ الحمدللہ 1988 کے بعد ایک الیکشن بھی نون لیگ جو ہے وہ سسٹمیٹک دھاندلی کے بغیر نہیں جیتی. ہر الیکشن میں دھاندلی کر کے ایجنسیوں کے ساتھ, اور یہ واحد پارٹی ہے, باقی کسی پارٹی کے اوپر جو ہے نا الزام تو لگاتے ہیں, ثابت تو نہیں ہوا, یہ واحد پارٹی ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ثابت کیا ہوا ہے کہ 1990 کا الیکشن کی دھاندلی سے اور ایجنسیز کی مدد سے جیت کے آئے تھے. تو خاقان عباسی صاحب کو چاہیے کہ اس طرح کے مطالبے کرنے سے احتیاط. اگر آئین امپورٹنٹ ہوتا تو ہم الیکشنز 2 اسمبلیوں کے دیکھ چکے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے ایک پریسیڈنس قائم کر دیا ہے کہ جس کے بیسس پہ 8 مہینے 6 مہینے 10 مہینے, اور اگر فروری میں یہ لے کر جاتے تو 2 حکومتوں میں, پروونشل حکومتوں میں 1 سال تک آئین ڈیلے کر رہے ہیں, 1 سال تک الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں, جو کہ اصولاً مارچ میں ہو جانے چاہیے تھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے, اور جو بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ہم درمیان میں نئے سینسس کے لحاظ سے چیزیں کریں گے, اس کے اندر ڈی لیمیٹیشنز کریں گے, میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس یہ اختیارات ہے آئین کے تحت کہ یہ سب کچھ کر سکیں. میرے لحاظ سے الیکشنز اگر 90 دن میں یہ نہیں کراتے تو جیسے آپ نے کہا ہے آرٹیکل 6 لگتا ہے, اور میرے لحاظ سے آرٹیکل 6 آلریڈی بہت سارے لوگوں پہ لگ چکا ہے, جس میں کیبنٹ پوری شامل ہے, جس میں وہ ساری وزارتیں شامل ہیں, یہ سارے سیکٹری شامل ہے جنہوں نے الیکشن کمیشن کا تعاون اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 220 نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ سارے بیچ میں شامل آ جاتے ہیں. آرٹیکل 6 یہ اس وقت تو جو نظر آ رہا ہے وہ موجودہ صدر جو ہے, جو اس نے ایک ایسے شخص کے کہنے پہ یہ آرڈر پاس کیا اسمبلی کی تحلیل, وہ بھی آئے گا, یہ عمران خان آئے گا, یہ اسپیکر آئے گا, اور جو ڈپٹی اسپیکر جو ہے ہی ول بی, اور وزیر قانون بھی اس میں آئے گا. اصل بات یہ ہے کہ الیکشن 90 دن سے زیادہ آگے, زیادہ کیا آگے لے جایا نہیں, 91 دن تک نہیں لے جایا جا سکتا. اس کی ایک آپ کو بنیادی سی وجہ بتا دوں کہ فرض کیجئے کہ 92 دن ہو جائے تو 90 دن کے بعد تو نگران حکومت اللیگل حکومت ہو جائے گی. نگران حکومت تو 90 دن کے لیے لیگل ہے اور اس کے بعد بالکل اللیگل ہے. اب اگر 2 3 4 5 روز بھی یہ بڑھاتے ہیں وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, جو کہ ان دی ایبسنس آف دی نیشنل اسمبلی ہو ہی نہیں سکتی, اس کے تو الیکشن ہی نہیں ہوئے, تو جب تک کوئی امینڈمنٹ پہلے نہ قبل ڈسولوشن نہ ہو چکی ہو, 90 دن مینز 90 days, not 91 days. اور 91 days پہ چلی گئی تو نگران حکومت جو دستخط کرے گا, کوئی آرڈر دے گا فیڈرل منسٹر کے طور پہ یہ بابر کرتے ہوئے کہ میں آج بھی وفاقی حکومت, چاہے وہ کیئر ٹیکر حکومت ہے, اس کا ممبر ہوں, اور میں یہ ٹرانسفر کر سکتا ہوں, یا یہ بلڈنگ سینکشن کر سکتا ہوں, یا یہ پرچیز بائی ریلویز آف اسٹاک کر سکتا ہوں سینکشن, اور اس کی توسیع کا اجازت دے سکتا ہوں. تو جو بھی کام کرے گا, دستخط کرے گا کسی سرکاری کاغذ پہ, وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا. آرٹیکل 6 ایک تو ٹرائی مار لو, ایک تو بھگوان دینا بھیا. کون سا والا ہے؟ یہ 20 کا, یہ 50 کا, یہ 100 اور یہ 500. فرق کا ہے یہ 20 والا اور یہ 500 والا نا, سائز کا فرق ہے بس, باقی سیم ٹو سیم. تو یہ 20 والا بھی ٹھیک ہی کام کرتا ہے نا. لاکھ 15 دے, 15. بھگوان ہم کو بہت بھوک لگا ہے, تنے کچھ کھائے کے لیے دلوائی دیجیے. ہم ٹوٹل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. یہ بھگوان تو کام کر رہا تھا.
अब हम अपना घर जा सकता था। भगवान, हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया है। वो दिलवा दीजिए ना, हम घर जाना चाहते हैं। भाई साहब, ये भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। क्या क्या मतलब? मतलब नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है? लगाओ। अरे भैया, इसमें बैटरी नहीं पड़ती। तो काम काहे नहीं कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है का? अरे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया, भगवान ने हम सबको बनाया है। हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। काहे बनावा तो उनकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपनी सुख दुख की बातें कर सकें। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है? हा? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे भैया, हमारा रिमोटवा चोरी हो गया है। हम भगवान से मांग रहा हूँ तो वो बतावत ही नहीं कि कहाँ है। पी के है क्या? है मतबल? पाकीज़ा पाक लश्कर, पाकीज़ा पाक लश्कर, अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। पाकीज़ा फितरत ये पाक लश्कर, तस्वीर हिम्मत जुरत का पेकर, सोज़े यकी से सीने मुनव्वर, फ़त्हो ज़फ़र है इनका मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकीज़ा पाक लश्कर, अल्लाहु अकबर। हर वार मोहलिक हर ज़र्बे कारी, हैबत है इनकी दुश्मन पे तारी, एक इनका सो पे भारी, तकबीर पे हम इनके लबों पर। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकीज़ा पाक लश्कर, अल्लाहु अकबर। शाने शुजाअत चेहरों से जाहिर, अपनों पे मुशफिक गैरों पे काहिर, दुश्मन को गारत करने में माहिर, नजरे उकाबी शेरों के तेवर। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकीज़ा पाक लश्कर, अल्लाहु अकबर। शेरों की सूरत जबरन में आए, हो दमन के दिल कांप जाए, सरकश अदू के सर को झुकाए, पढ़ते हैं जैसे बिखरा समंदर। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु
باطل سے پہ ہم ٹکرانے والے، چرچے ہیں ان کی جرت کے گھر گھر۔ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پاکیزہ پاک لشکر اللہ اکبر، جنگی مہارت ان پر فدا ہے، شان شجاعت ان کی عطا ہے، حامی و ناصر